الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد صدق الله العظيم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله قيل فأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو دین مجھے اور آپ کو دیا ہے سراپا خیر ہی خیر ہے، جبکہ اس کی قدر کی جائے. اسلامی کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ ہے، پھر نیا سال شروع ہو جائے گا 15 دن کے بعد. سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، دن ختم ہوتا ہے، اور جیسے جیسے دن جاتے ہفتہ ختم ہوتا ہے، اور کچھ ہفتے ختم ہوئے مہینہ ختم، اور مہینے کے ختم ہوتے ہی دھیرے دھیرے سال ختم ہو جاتا ہے، اور سال ختم ہوتے ہوتے زندگی ختم ہو جاتی. ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ کل آئے اور آج 8واں سال چل رہا ہے. اپنی زندگی کے بارے میں سوچو کہ ہماری زندگی کے دن کتنے تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. سورج کا نکلنا، سورج کا ڈھلنا، دن کا آنا جانا یہ خود بتلا رہا ہے کہ دنیا کو کوئی قرار نہیں، کوئی چین نہیں. دنیا عدلتی بدلتی ہے، یہ الگ الگ رنگوں میں آتی ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی کیا کبھی کیا. تو یہ سال نئے نئے آتے ہیں جاتے ہیں، جس کے اندر ہم لوگوں نے کبھی یہ غور کیا کہ یہ جو سال جائے گا وہ ہمارے فیور میں یا ہمارے اگینسٹ اللہ کے یہاں گواہ بنے گا، اور جو دوسرا سال آئے گا جو ہماری طرف متوجہ ہے، اب ہم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ اس سال ہم کیا کریں گے. آج کی دنیا میں لوگ 50 سال کے پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں 5 سال کے بعد پناہ کرنسی میں جاؤں گا. اتنے سال، ارے کل کی بات کر، کل کا تو ٹھکانا ہے نہیں کہ کل کیا ہوگا اور سامنے کیا ہوگا. پھر کہتے اچانک ہو گیا. ارے اچانک کچھ نہیں ہوتا، وہ سب طے ہے اللہ تعالی کی طرف سے. ہمیں عبرت لینا ہے کہ یہ جو سال ختم ہوا یہ ہمیں کیا سبق دے کے جا رہا ہے، اور آئندہ جو سال آئے گا اس کی ہمیں کس طرح سے قدر کرنا ہے، اس سے ہمیں کس طرح سے فائدہ اٹھانا ہے. لیکن میرے عزیزو، آج سوچتا کون ہے؟
دنیا کی لذتوں کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہی اصلی ہے، جس طرح سے حاصل کر لی جائے کر لو، ہم یہ سوچتے ہیں۔ حالانکہ یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان۔ اگر دنیا کے انجام کے بارے میں جو آدمی سوچے گا تو وہ پرہیز کرے گا، ساوچیتی کے ساتھ چلے گا، اور جو احتیاط کے ساتھ اور کیئرفلی چلے گا وہ بچ جائے گا۔ ہیں بہت سارے راستے ایسے تنگ ہوتے ہیں، روڈ کے اوپر چھوٹے چھوٹے راستے، اس میں سے آدمی گاڑی ایسے سنبھال کے نکالتا ہے کہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ ابھی انڈیا کے اندر بہت زیادہ بارش برس رہی ہے، تو بارش کا بہاؤ تھا، ایک موٹر بائک والا اسی پانی میں سے نکال رہا تھا، بہاؤ آیا لے گئے، سوچا نہیں کہ پانی ہے، اس کو اللہ نے طاقت دی، وہ مجھے بہا کے لے جا سکتا ہے۔ تو انسان انجام کے بارے میں بہت کم سوچتا ہے، اس دنیا کے بارے میں آدمی سوچے تو یہ سب دھوکے کا سامان ہے۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے سعید الخاطر، ان کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی راستے کی لمبائی کا یقین رکھتا ہے کہ جو موت کے بعد کا جو راستہ ہے بڑا لمبا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی جانتا ہے کہ کیا پیش آنے والا ہے، تو آدمی تیاری کر لیتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو پکنک میں جانا ہو 2-4 دن کے لیے، تو وہ سارا ساز و سامان کے ساتھ چلتا ہے کہ 2-3 دن تک ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ فشنگ میں جانے والا پورا سامان لے کے چلتا ہے کہ رات میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو کیا موت کے بعد کی جو منزل ہے اس منزل کے بارے میں سوچا کہ وہ منزل کیسی ہے اور راستے کیسے خطرناک ہیں؟ اگر ہم اس کو سوچتے، فکر کرتے، تو ضرور بھی ضرور ہمیں اس کا احساس ہوتا کہ اب مجھے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن میرے عزیزو، چونکہ ہم جو کچھ بھی گمان کرتے ہیں اس کے اوپر ہمارے نفس کا غلبہ ہے، اور ہمارا نفس یقینی چیزوں پر غلبہ نہیں حاصل کر رہا ہے۔ آدمی اپنے دھوکے میں خوش ہے، جو کچھ بھی سامان ہے دنیا کا اس میں خوش ہے کہ یہ میری حفاظت کرے گا، مجھے بچائے گا، اور اپنی غفلت کے اندر بھی غلطی پہ ہے۔ آدمی غفلت میں پڑا ہوا اور سوچ رہا ہے کہ میں صحیح چل رہا ہوں، ابھی محرم شروع ہوا تھا، ذی الحجہ آ گئے، کچھ دنوں کے بعد نیا سال شروع ہو جائے گا۔ اپنی زندگی کے کتنے سال گزرے اور کتنے نئے آئے، جو گیا وہ گیا۔ فکر کریں میرے عزیزو کہ ہماری قبر کیسی بنے گی اور قبر کے مراحل ہمارے کس طرح کے ہوں گے۔ دنیا کے دھوکے کے بارے میں سمجھیں۔ آدمی اپنی تندرستی پہ غرور کرتا ہے، وہ بیماری کو نہیں سوچتا ہے۔ آدمی جب کھانے بیٹھتا ہے اور وہ تندرست ہوتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ یہ تو ہضم کر ڈالوں گا، وہ آگے کا نہیں سوچتا۔ پھر جب پھنستا ہے تو دکھی ہوتا ہے۔ آدمی کو اپنی تندرستی کے دھوکے کے اندر نہیں رہنا چاہیے، کبھی بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو اللہ نے عافیت دی ہے اس عافیت کے اندر دھوکے میں نہ آئے، اس لیے کہ تکلیف کبھی بھی آ سکتی ہے۔ آدمی کو آگے کا سوچنا ہے کہ میری زندگی میں آگے کیا آ سکتا ہے۔ ہاں، طاقت کے بلبوتے پہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں پاور میں ہوں۔ کیسے کیسے پہلوان ہم نے دنیا کے اندر دیکھے، ہاں، کہ تندرست مضبوط
لیکن ایسے ہلکے ہو گئے، ایک جھٹکا آیا باہر۔ اس لیے یہ دھوکہ، اس دھوکے میں آنا اور یہ سمجھنا کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ آدمی کو سزا مل رہی ہو اور اس کو اس کا احساس نہ ہو کہ مجھے سزا مل رہی ہے، یہ بہت ہی بڑی تکلیف کی بات ہے۔ ابن جوزی نے لکھا ہے سید الخاطر کے اندر، آدمی پہ پریشانی ہو اور اس پریشانی کے بارے میں سوچے نہیں کہ کیوں آ رہی ہے، تکلیف میں ہو اور تکلیف میں پتہ نہ ہو کہ یہ کیوں۔ میرے بھائیوں، ہم نے انجام کے بارے میں سوچنا بند کر دیا، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ میری یہ دو آنکھیں بند ہو جائے گی تو مجھے کس کس سے سابقہ پڑنے والا ہے، سب سے پہلے قبر کے اندر کیا ہوگا، بلکہ روح نکلتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھا ہوگا ذبح کے وقت جانوروں کو اتنی دیر میں روح نکلتی ہے، اپنے بارے میں کبھی سوچا کہ ہمارا کیا ہوگا؟ نہیں۔ دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنی ذات کی ویرانی کو نہیں سوچا کہ ہمارا کیا ہونے والا ہے۔ ہاں، محفلوں کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں اور اپنی صحت کا خیال کیے بغیر آدمی رات کو دیر تک جاگتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے میرے بھائیوں کہ آدمی کی صحت کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز راتوں کی بیداری، لیٹ سونا، لیٹ اٹھنا، یہ انسان کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں نشہ ہے، اس قسم کا جوانی کا نشہ ہے، طاقت کا اور تندرستی کا نشہ ہے۔ كأنك لم تسمع بأخبار من مضى ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم محاها مجار الريح بعدك والقبر۔ تو نے تو گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں نہیں سنی، گویا کہ تو نے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات نہیں سنے اور تو نے یہ نہیں دیکھا کہ باقی لوگوں کے اندر زمانہ کیا کرتا ہے۔ ہاں، آج نئی نئی بیماریاں ہو گئی، نئی نئی بیماریاں، ڈاکٹر بھی پریشان ہے کہ اب اس کا کیا علاج۔ یہ قیامت کی نشانیں حضور فرما چکے ہیں، تو اللہ کے نبی بتلا چکے ہیں، لیکن ہم تو اپنی آنکھوں سے جو دکھتا ہے اسی کو دیکھتے ہیں۔ نبی نے جن آنکھوں سے دیکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلایا تھا، اس کے اوپر نہ ہم غور و فکر کرتے۔ اگر تجھے پتا نہیں ہے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات کے بارے میں تو دیکھ لے ان کے مکانات دیکھ لو جو تم سے پہلے تھے۔ انڈیا کے اندر ہم نے دیکھا بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی کوٹھیاں، محلات خالی پڑے، کہاں گزر گئے، ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، یہ عبرت کا مقام ہے۔ ہمارا اسلامی سال ختم ہو رہا ہے، نیا سال شروع ہوگا، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ آئندہ کے لیے پہلے کا حساب چکاؤ، پھر آگے کی بات کرو۔ ایسا ہوتا ہے نا، تاجر جو آدمی ادھار دیتا ہے، اگر اس کے پاس دوبارہ ادھار لینے جائیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ پہلے کا چکتے کرو، پہلے کا ماضی کا جو حساب ہے اس کو پہلے کلیئر کرو، بعد میں آگے کی بات کرو۔ تو ہمیں بھی آئندہ سال ابھی آوے، محرم آوے، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کو کلیئر کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، وہاں کوئی رشتہ داری چلنے والی نہیں ہے، وہاں تعلقات کام آنے والے نہیں ہیں، وہاں تو آپ کے پاس عمل کیسا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ ایسے جن کے مکان بڑے ہیں لیکن وہ اس میں رہ نہیں سکتے۔ بھئی قبر میں خود نہیں جا سکتے، لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے، لوگ اٹھا کے رکھتے ہیں قبر کے اندر۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، منسٹروں کو دیکھا ہوگا، ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، کچھ زمانے تک اس میں رہتا ہے گھر کے اندر،
جب وہ ہارتا ہے دوسرا آ کے بیٹھ جاتا ہے جو اس کا دشمن ہے. ہوتا ہے کہ اس کی جگہ دوسرے نے دشمن نے لے لی. تو یہ دنیا کے اندر ہر گھڑی اس طرح کی چینجنگ، اس طرح کی تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں اور اللہ ہمیں دکھا رہا ہے. پھر بھی ہم لوگ اگر نہ سنبھلیں اور یہ پیارے ہو جائے گا، دیکھا جائے گا بعد میں جو ہوگا. میرے بھائیوں، اس سے بڑی غفلت کیا ہو سکتی؟ مؤذن آپ کو 5 ٹائم پکار رہا ہے. ہماری زندگی کے ایام کٹتے جا رہے ہیں اور ہمارے اوپر قرضہ چڑھتا جا رہا ہے. جو نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں اس کا قرضہ ہے، اللہ کا قرضہ ہمارے اوپر ہے. ہاں، اس قرضے کو ہمیں چکانا پڑے. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ دنیا کے لوگوں کا پیسہ ہے وہی قرضہ ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن یہ بھی ایک قرضہ ہے. جوانی کی مستی میں جو نمازیں چھوٹی تھی ان نمازوں کو قضا کرنے کی فکر کرو. قضاء عمری پڑھو. جیسے میں نے کہا کہ پہلے کا حساب چکاؤ، بعد میں آگے کی بات کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے جس کو الخطب المنبریہ کے اندر نقل کیا، کہ بندے کو جب اللہ تعالیٰ لمبی عمر دیتا ہے تو پھر کوئی عذر باقی نہیں رہتا. روایت یہ ہے، اعذر اللہ الی من بلغہ 60 من عمرہ. عذر ختم ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمر ہوگی بٹوین 60 and 70 ہوگی، 60 and 70 کے بیچ میں ہوگی. لیکن ہمارے یہاں تو کہتے کہ اصل مزہ تو 70 کے بعد آتا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ 60 اور 70 کے بیچ میں کیا ہوگا. ہمارے استاد کبھی تشریف لائے تھے کینیڈا سے آسٹریلیا، تو میں نے عرض کیا کہ آپ تو 70 تک پہنچ گئے ہوں گے. تو بتایا کہ ہاں، اب تو روزانہ دن گن گن کے چلتے ہیں، دن گن گن کے چلتے ہیں کہ آج صبح ہوئی کہ نیا دن ملا، چلو شکر ہے اللہ کا. 70 کے بعد ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ روزانہ صبح میں سوچے کہ آج اللہ نے نیا دن دیا. ورنہ مجھ سے پہلے کتنے لوگ، کوئی 60 میں چلا گیا، کوئی 65 میں چلا گیا، میں 70 کے بعد بھی زندہ ہے. لیکن مرنا کسی کو نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں، کوئی مرنا نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں. اگر آپ جینا اس لیے چاہتے ہو کہ میری زندگی میں کچھ نیکیاں زیادہ پڑ جاوے، تب تو یہ سوچنا اچھا ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ حضور نے فرمایا، من طال عمرہ و حسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں، یہ لوگوں میں بہت اچھا. پوچھا لوگوں میں سب سے برا کون؟ فرمایا، من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال برے. تو لمبی عمر آدمی مانگے، لیکن کیوں مانگے؟ تاکہ کچھ نیکیاں بڑھ جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کچھ اسباب پیدا کرنے. اس لیے اسلاف کے بارے میں لکھا کہ وہ 40 کے بعد تو ایک ایک سال گنتے تھے کہ ایک سال، نیا سال مل گیا، نیا سال. اور 70 کے بعد تو روزانہ ایک ایک دن گن کے چلتے. لیکن میرے بھائیو، ہمارے یہاں غفلت جمی ہوئی ہے، غفلت بیٹھی ہوئی ہے. اس لیے بوڑھا بھی داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہا نہیں، ابھی بھی مجھے جوان دکھنا ہے. تو جوانی دکھا کے کیا کرے گا؟ ایسے بھی کلومیٹر ختم ہو چکے ہیں، سارے پاور ختم ہو گئے، لیکن آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائیو، اللہ کو وہی بندہ پسند ہے جو جھکتا ہے. جتنا بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اپنے کو گراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی پسند کرتا ہے. بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ طاب الموت، موت اچھی ہے. تو کسی نے کہا کہ نہیں، ایسا مت کہو، اس سے کہ لساعۃ تعیش فیہا تستغفر
تستغفر اللہ خیر من موت الدہر، خیر لک من موت الدہر، کہا کہ ایسا مت کہو کہ موت اچھی ہے، ایک گھڑی جس میں تم استغفار کرتے ہو، ایسی گھڑی جس میں تم زندہ ہو اور زندگی کے ساتھ استغفار کر رہے ہوئے ایک زمانے کی موت سے بہتر ہے، ایک زمانہ گزر جائے گا، اس سے بہتر یہ گھڑی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وقت دیا ہے اس وقت کی قدر کریں، ورنہ قرآن کہتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي۔ تیرا رب آئے گا، فرشتے صفیں باندھ کر آ جائیں گے، جہنم کو لایا جائے گا، اس وقت دیکھے گا انسان اب نصیحت حاصل کر رہا ہے، یتذکر الانسان، انسان نصیحت حاصل کرے گا، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، یہ نصیحت اس کو کہاں نفع پہنچائے گی؟ وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہ کاش کہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا۔ کون سی زندگی؟ آخرت والی زندگی، کامیابی والی زندگی جس کو کہیں، کہا اس کے لیے میں کچھ آگے بھیج۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ کی طرح عذاب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں۔ ہاں، ایک سے اوپر ایک عذاب، ایک سے اوپر ایک عذاب۔ پریشانی اگر ایک ہی طرح کی ہوتی رہے تو پھر آدمی عادت بن جاتی ہے، لیکن ایک سے اوپر ایک پریشانی، ایک کے اوپر ایک پریشانی آوے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن اس کے عذاب جیسا کوئی عذاب دے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، اس وقت اگر آدمی نصیحت حاصل کرے گا تو فائدہ کیا؟ کیونکہ اب واپسی کا تو ارادہ ہی بھول جاؤ، ایک دفعہ روح قبض ہو گئی گئی، دنیا میں دوبارہ آنا نہیں ہے، ون وے ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ سال بھی ختم ہو تو اپنا حساب کیا کرے، میں نے اس سال کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی، اور گناہ کے بقدر صدقہ نکالے اللہ کے لیے کہ اللہ میں نے نافرمانیاں کی تھی، یہ صدقہ دے رہا ہوں، تم سے معاف کر۔ یہ اللہ کے معاملات، بندوں کے معاملات کو تو آپ کو اس کو پے کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ آپ نے قرضہ لیا ہے اور دے نہیں رہی اور کہہ رہے کہ اللہ معاف کر دے، وہ تو بندے کو اور بندے کا معاملہ ہے، جاؤ نمٹ لو آپس میں۔ تو میرے عزیزو، موت مانگنے کی اجازت نہیں کہ موت مانگو، نیکیاں کر لو، وقت کی قدر کر لو۔ ایک کسی بزرگ سے کہا کہ کیا تمہیں موت پسند ہے؟ تحب الموت؟ کہا کہ نہیں نہیں نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ذهب الشباب وشرہ، جوانی چلی گئی اور جوانی کی جو برائیاں تھی وہ بھی چلی گئی۔ وجاء الکبر وخیرہ، بڑھاپا آ گیا اور بڑھاپے کی خیر بھی آ گئی۔ دیکھا، وہی جوانی جو ہوتی ہے وہ ایک پاگل پنا ہوتا ہے، کیا الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی پاگل پنے میں سے پاگل پنا ہے۔ تو اس اللہ والے سے کسی نے کہا کہ تم موت کو پسند کرتے ہو؟ کہا نہیں نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جوانی تو چلی گئی، جوانی کی برائیاں بھی چلی گئی، اب بڑھاپا آیا، اور بڑھاپا کیا لے کر آیا؟ خیر لے کر آیا، بھلائیاں لے کر آیا۔ جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں بسم اللہ، جب میں بیٹھتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، چلتا رہے، کہ میں کھڑا ہوں بسم اللہ، بیٹھوں الحمدللہ، یہ کیا لکھی جائے گی؟ آدمی کتنا بھی بوڑھا ہو جائے وہ مرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک بڑھیا تھی اور اس کے یہاں بیاہ کر کوئی لڑکی لائے بیٹے کے ساتھ،
اچانک وہ لڑکی بہت بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہو گئی کہ مرنے کے قریب تو یہ بڑھیا کہتی ہے کہ اللہ اس بیچاری نے دیکھا ہی کیا تھا، تو اس کو مت لے، مجھے ہی لے لے۔ اب ہوا یہ کہ جو گائے ہوتی ہے وہ کسی برتن کے اندر پانی پی رہی تھی تو اس کا برتن میں منہ پھنس گیا، وہاں سے چھوٹی تو وہ گھر میں گھس گئی، وہ سمجھی کہ ملک الموت یہی ہے، یہ روح قبض کرنے کے لیے آئی، تو وہ جو گائے تھی وہ بڑھیا کی طرف گئی، کہا نہیں من مہستی نیستم، میں وہ بیمار میں نہیں ہوں، بیمار ادھر ہے، بیمار میں نہیں ہوں، بیمار تو وہ ہے، اس کو پکڑو۔ تو کوئی بھی مرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ مرنے کے بعد جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے اس کا ہمیں حساب دینا پڑے۔ تو یہ سال ختم ہو رہا ہے، 1443 ختم ہو رہا ہے، اور سال بھر میں ہم نے کیا کیا، کتنی نیکیاں کی، کتنی برائیاں کی، اس کا حساب کرو اور اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو۔ اس لیے کہ حدیث بتلاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی میت ہوتا ہے مرنے والا پچھتائے گا، اگر نیک آدمی تھا وہ بھی پچھتائے گا کہ کچھ تھوڑی نیکیاں اور کر لیتا، اور جو آدمی گنہگار ہوگا وہ پچھتائے گا کہ کاش میں کچھ گناہ کی توبہ کر کے آتا، اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کر کے آتا۔ یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی راوی ہے، ترمذی شریف میں ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر وَإِن كَانَ مُسِيئًا، اگر وہ آدمی برا کرنے والا، برائیوں کا عادی تھا، وہ پچھتائے گا اس پر اللہ یکون استعتبا، کاش کہ اللہ کو راضی کر لیتا، اللہ کو راضی کر لیتا۔ اور دوسری ایک بعض لوگوں نے، علماء نے لکھا ہے کہ کسی کو خواب میں دیکھا گیا، پوچھا بھئی کیسا ہے، کہا کہ دیکھو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہی فرق ہے، فرق یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ پچھتا رہے ہیں اور تم بہت زیادہ غفلت میں ہو، ہمارے یہاں پچھتاوا زیادہ ہے، تمہارے یہاں غفلت زیادہ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی جب توبہ کرے تو غفلت والی محفلوں کو چھوڑ دے، ورنہ پھر وہ کھینچ لیں گے اس کو، پھر ادھر چلا جائے گا۔ اور آپ کی توبہ کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ گناہوں کی محفلوں سے دور ہو جاؤ۔ تو اس خواب میں اس نے کیا کہا، ہمارے اور تمہارے درمیان فرق اتنا ہے کہ ہم پچھتاتے زیادہ ہیں اور تم غفلت زیادہ کرتے ہو۔ اور بھی کسی کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو ہم ایک بہت ہی بڑے معاملے کے اندر شرمندہ ہیں، وہ کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کر سکتے، اور تم عمل کر سکتے ہو لیکن جانتے نہیں ہو۔ بھئی ظاہر بات ہے کہ قبر میں جو جائے گا وہ فرشتوں کو دیکھ لیا ہوگا، موت کے فرشتوں کو، تو اس نے تو دیکھ لیا۔ اسی لیے کہا کہ جو آدمی مر رہا ہے اور فرشتے روح قبضے کے لیے آ گئے، کہا میں ایمان لاتا ہوں، کا بس شت کر دو، بات خلاص ہو گئی۔ ایمان بالغیب کا اعتبار ہے، ایمان بالغیب کا اعتبار ہے، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں، اگر روح قبضہ ہونے کے وقت فرشتے کو دیکھ لیا اور کہا اب میں ایمان لاتا ہوں، کہا نہیں، اب نہیں، وقت گیا۔ کیونکہ ایمان بالغیب جو ہے، انسین پر یقین رکھنا، یہ اصلی ایمان ہے۔ جب فرشتوں کو دیکھ لیا، سورج اگر ادھر سے نکلنے کے بجائے ادھر سے نکل گیا تب تو انسین نہیں رہا، وہ تو سین ہو گیا۔ اور ایمان وہ معتبر ہے جو انسین ہو۔ تو میرے عزیزو، یہ سال ختم ہو رہا ہے، 1443، اب 1444 کچھ دنوں کے بعد ہو جائے گا۔ ہم نے کبھی سوچا اپنے بارے میں کہ یہ سال میرا جو اسلام، ہمیں انگریزی سال ضرور یاد ہوتا ہے اور اس میں ہم ہیپی نیو ایئر ضرور کہتے ہیں اور اس میں ہم خوشیاں ضرور مناتے ہیں، حالانکہ ہمارے لیے تو اسلامی سال ہے، ہمارے لیے تو محرم، صفر، ربیع الاول یہ مہینے ہیں، وہ مہینے ٹھیک ہے ہم کام کرتے کو دنیاوی کام چلاؤ کے لیے آپ انگریزی مہینوں کا اعتبار کریں، کوئی بات نہیں، آپ قدم انگریزی مہینوں کے حساب سے دیں، کوئی بات نہیں، لیکن یاد تو رکھیں اسلامی مہینوں کو۔ ہمارے جتنے اعمال ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، وہ سب اسلامی مہینے سے ہوتا ہے۔ ہاں اسلامی مہینے کا، آپ رمضان تو رمضان زکوٰۃ نکالتے ہیں، اگر کوئی جنوری سے جنوری نکلتا ہے تو اس کو 10 دن کا زیادہ دینا پڑے گا زکوٰۃ، 10 دن، کیونکہ
تقریباً 11 دن اور کچھ گھنٹے کا فرق ہے اسلامی سال اور انگریزی سال کے اندر۔ اسلامی سال 11 دن جلدی ختم ہوتا ہے اور انگریزی سال لیٹ میں ہوتا ہے۔ وہ سورج کے ساتھ چلتا ہے، یہ چاند کے ساتھ چلتا ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے لمبی زندگی مانگی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ۔ اے اللہ، تو میری زندگی کو بڑھا خیر کے لحاظ سے، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، ہر قسم کی خیر میں میری عمر میں برکت، اور وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور میری موت کو ہر برائی سے بچنے کا ذریعہ بنا، راحت بنا میرے لیے۔ تو لمبی عمر مانگنا کوئی برا نہیں ہے، لیکن نیکی کے ساتھ ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال صحیح ہو، نیک ہو۔ سب سے برا آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال برے۔ بہت سارے میرے عزیزوں عمریں ہو گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی توفیق عطا فرمائے۔ نہ نماز کا ٹھکانہ، نہ روزوں کا ٹھکانہ، نہ کوئی دین کی بات، نہ کلمے کی توفیق، نہ صورتیں پڑھنے کی توفیق۔ میرے بھائیوں، بڑی غفلت پائی جا رہی ہے، اور یاد رکھو آنے والے دن بہت ہی خطرناک آئیں گے۔ ہاں، ہماری نسلوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دشمن ابھی ٹھنڈا نہیں ہے، دشمن اپنی چال چل رہا ہے۔ ابھی ایک مدرسہ کھلا، ڈسکورس مدرسہ، ڈسکورس کیا مطلب اس کا؟ ڈسکورس کا مطلب ایسا کورس تیار کیا گیا جس کے اندر ہماری جو تعلیمات ہے قرآن اور حدیث اور اس کی، وہ تعلیمات کہا کہ برائے نام ہم جو تعلیم دیں گے اس کو حاصل کیجیے۔ ہاں، نام تو بڑے اچھے آتے، ابراہیم موسیٰ، اس طرح کا کوئی آدمی ہے، اس نے یہ کورس بنایا اور اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے، وہ ان کو کر رہے ہیں کہ ایسی تعلیم کرو جس میں ہوگا کیا کہ جو ہمارا نمونہ، ہمارے لیے اسوہ حسنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو ہٹا کر وہ دوسری اور کو ماحول جس کو پیش کریں گے۔ ہاں، اس کے لیے ہماری قوم جو آن لائن پڑھنے کو بہت زیادہ ترجیح دے رہی ہے اور آن لائن مسئلے پوچھنا اور فتوے پوچھنے کو بہت ترجیح دے رہے، یاد رکھ لیں اس بات کو کہ اس آن لائن پہ بیٹھنے والا کس عقیدے کا آدمی ہے اور کون ایمان والا ہے بھی نہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ کیونکہ آج مسلمان یوز ہونے لگا، منی کے مقابلے پیسہ مل رہا ہے، مسلمان یوز ہو رہا ہے مسلمان، آخرت کی فکر نہیں ہے، بس دنیا دنیا اور دنیا۔ ارے دنیا کے بارے میں آپ سوچ لو کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں لذت تھوڑی آئے گی لیکن مصیبت زیادہ ہوگی۔ ہاں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کو کہ پینے کی چیزوں میں سب سے زیادہ لذیذ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہنی ہے، شہد ہے، شہد۔ لیکن شہد ہوتا کیا ہے؟ یہ کیڑے کا تھوک ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہنی بھی جو ہوتی ہے اسی کا تھوک ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اور کچھ ہوتا ہے۔ اور کپڑوں میں سب سے زیادہ عمدہ قسم کا اگر کپڑا ہے تو ریشم کا، اور ریشم نکلتا کہاں؟ ریشم کے کیڑے کے تھوک سے ہوتا ہے۔ ایک شہتوت کا درخت ہوتا ہے، شاید یہاں میں نے دیکھا نہیں، لیکن شہتوت کا ایک درخت ہوتا ہے، اس درخت کے اوپر سے وہ ریشم کا کیڑا پالا جاتا ہے، اور وہ کیڑا اس کے پتے کھا کر تھوک جو نکالتا ہے اس سے ریشم بنتا ہے۔ سب سے عمدہ قسم کا مہنگا اگر کوئی لباس ہے تو وہ ریشم کا ہے، جو مردوں کے لیے حرام ہے، صرف کسی کو اگر خارش کی بیماری ہوئی ہو وہ پہن سکتا ہے، باقی اور کوئی، یا یہ کہ اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانے گیا ہو تو اگر اس پر کوئی چیز لگے گی تو وہ سرک جائے گی، اس کے لیے خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن آپ سوچئے دنیا کی لذتوں کے اوپر، دنیا چلو مال دیکھ لیجیے، مال نعمت ہے اللہ، اچھے راستے سے کماؤ، اچھی جگہ پہ خرچ کرو، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن آخر مال بھی کیا چیز ہے؟
آدمی کے پاس جب مال آتا ہے تو اس کے دشمن بڑھ جاتے ہیں. ہاں کل ذی نعمت محسود, ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے, ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی چیز آ گئی ہے آپ کے دشمن زیادہ ہو جائیں, چاہے مال آیا ہو یا پھر کوئی عہدہ آیا ہو, تو وہی ہوتا ہے کل ذی نعمت محسود, ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے. عورت دیکھیے, عورت نعمت ہے اللہ, لیکن اس کے پیچھے کتنی تکلیف ہوتی ہے. مال کی اولاد کو دیکھیے, اولاد بھی نعمت ہے. دنیا آدمی مانگتا ہے اولاد, لیکن اولاد تھوڑی بڑی ہوتی ہے. باپ کہتا ہے یار کیا کروں, گھر بنایا اس کے لیے, بیوی لے کے چلا گیا, الگ رہتا ہے, پوچھتا بھی نہیں کہ باپ تو کیسا ہے. ہو رہا ہے ایسا, لیکن یاد رکھ لینا قصور اس میں آپ کا بھی ہے. تم نے اولاد کو صحیح تربیت نہیں دی ہوگی, یا ان کو دین نہیں سکھایا ہوگا, ان کو اپنے گھر کا جو اسلامی کلچر ہے وہ ان کو ہم نے نہیں بتایا ہوگا, تو آپ کی وہ بھی ہوگا وہ بوجھ رہا ہوں اراؤنڈ گھوم کے ہماری طرف بھی آئے گا. اس لیے کہیں بھی جاؤ, اگر دنیا اور آخرت کا چین چاہتے ہو, سکون چاہتے ہو, تو صحیح علم دین حاصل کرو, صحیح عمل کے اوپر آ جاؤ, اپنے گھروں کے اندر دین کو زندہ کرو, سنتوں کو زندہ کرو. تو میرے عزیزوں, یہ سال ختم ہو رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا. خطبے میں آپ نے فرمایا ایھا الناس ان لکم معالم فانتہوا الی معالمکم وان لکم نہایۃ فانتہوا الی نہایتکم. تمہارے لیے ایک پہنچنے کی جگہ ہے, وہاں تم پہنچو. ایک تمہاری لمٹ ہے, وہاں لمٹ تک پہنچو. اور یاد رکھو, ایمان والا دو قسم کے خوف کے بیچ میں ہوتا ہے. ایمان والا دو خوف کے بیچ میں ہے. جو گزرا ہوا زمانہ ہے, اللہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا یہ, اور آنے والا زمانہ ہے, اس میں ہمارے پر کیا آنے والا ہے, وہ یہ دو خوف ہے کہ پچھلا جو حساب باقی ہے اس کا کیا, اور آئندہ جو ہے اس کا کیا. کا مومن بندہ دو خوف کے درمیان ہے. ایک تو اس زمانے کے بارے میں جو گزر چکا کہ اس میں اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا اس کے بارے میں, اور دوسرا آئندہ زندگی جو باقی ہے اس میں اللہ کیا فیصلہ کرنے والا ہے. لہذا ہر بندے کو چاہیے کہ اپنی ذات کے لیے کچھ کر لے, دنیا میں سے کچھ کر لے, آخرت کے لیے, جوانی سے بڑھاپے کے لیے کچھ کر لے, اور زندگی سے کچھ لے لے موت سے پہلے سے. آج آدمی سوچتا ہے کہ ابھی تو میں جوان, دیکھو اس نشے میں اس بھمر میں مت رہنا کہ جوان, اب تو جوان بھی اٹھتے جا رہے ہیں. ہاں فٹافٹ بہت جلدی حساب ہو رہا ہے. کتنے جوان 40 کے اندر اب کتنے گزر گئے. اس لیے اپنے بارے میں ہر وقت ڈرتے رہو, پتہ نہیں صبح ہوتی ہے ویکینڈ. سوتے وقت ساری دعائیں پڑھو, اذکار کے ساتھ سو, کہ صبح نہ بھی ہو تو کم از کم اللہ کے ذکر کے ساتھ تو دنیا سے جاوے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا. آپ نے فرمایا کہ تم لوگ صبح کرتے ہو, شام کرتے ہو, اور تم چلتے جا رہے ہو ایک ایسے وقت کی طرف جو تم سے پوشیدہ ہے, جس کا علم تم سے پوشیدہ, آگے کیا تمہارے ساتھ ہوگا. اس لیے تم کو چاہیے کہ تم جو بھی تمہاری گھڑی گزرے نیک عمل کے بغیر نہ کرو, گزارو مت. آپ کی زندگی کی ہر گھڑی نیکیوں کے ساتھ چلے, تو کسی بھی وقت موت آئے گی تو تم نیکی کے ساتھ جاؤ. تیسرے نمبر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حاسبوا ایھا الناس, اے لوگوں, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, تم اپنا حساب کرو, اپنا حساب کرو, تمہارا حساب لیا جاوے اس سے پہلے. اللہ حساب لے گا اس سے پہلے. آج دنیا کے اندر ہم اتنے ہوشیار ہیں کہ آڈٹ ہونے سے پہلے پورا سب پیپر تیار رکھتے ہیں, کیونکہ وہ پوچھے گا یہ کہاں تم نے استعمال کیا تھا. سارا آڈٹ سے پہلے ہم کر لیتے ہیں, کرتے ہیں کہ نہیں. لیکن یہ تو آڈٹ ہونے والا ہے. ہماری زندگی کے کتنے سال گزر گئے بالغ ہونے کے بعد سے, سارا حساب دینا پڑے گا. اس کے لیے کیا سوچا. یہ ہمارا اسلامی سال ختم ہو رہا ہے, اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیے, پورے سال کے بارے میں سوچیے, کتنی نیکیاں ہوئی, کتنی برائیاں ہوئی. اگر برائیاں ہوئی ہے تو توبہ کیجیے,
اچھائیاں ہوئی ہے تو اللہ کی تعریف کیجیے کہ اللہ توفیق دینے والا تو تو ہی تھا، اور قبول کرنا بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے. قبول ہوا ہے کہ نہیں وہ تو ایک سوال ہے، لیکن توفیق تو تو نے ہی دی، تو پھر وہ قبول بھی کرے. میرے بھائیوں، جو وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے بہت قیمتی ہے، اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کرو. ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا وقت بیکاری میں چلا جاتا ہے. بیکاری میں ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، 2-4 گھنٹے گزر گئے، ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ نہیں بولے اور پورا 4 گھنٹے چلے گئے. اور راتوں کو جہاں محفلیں جمتی ہیں 12-1 بجے 2 بجے تک بیٹھتے ہیں، ایران توران کی نیکیاں برباد، گناہ لازم اب ہو رہا ہے. ارے اپنے نامہ اعمال کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ اللہ نے نعمت دی ہے وقت. میرے بھائیوں، جاؤ قبروں میں سوئے ہوئے لوگ بیچارے سوچ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش کہ ایک آدھ دن مل جاتا تو میں بھی کچھ کر لوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی زندگی کی قدردانی کی توفیق عطا فرماوے اور نیکیوں کا شوق عطا فرماوے، برائیوں سے نفرت عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.